نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ جس طرح مسلمانوں کی بڑی عبادات کے ساتھ مقرر ہے، متعین ہے، حج بیت اللہ شریف اور قربانی، تو یہ مہینہ جو ایک سال کا اختتامی مہینہ ہے، انتہائی مہینہ ہے، جہاں اس مہینے میں مسلمان اپنے مال کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جان یہ مال تیرے ہی لیے۔ گویا اگر میں یوں کہوں کہ قربانی کی عبادت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے ایسی شخصیات، ایسی ہستیاں کہ جنہوں کے خون کے آبیاری سے اسلام کا شجر، اسلام کا درخت پھلا پھولا، ہم تک دین اسلام پہنچا، ہم کلمہ طیبہ والے مسلمان بنے، ان ہستیوں کی محنت، ان ہستیوں کا جذبہ، ان ہستیوں کے شوق ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو ان ہستیوں میں سے بعض ہستیوں کی قربانی، بعض ہستیوں کی شہادت اس ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام میں ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں اس عظیم اور مبارک ہستی کی شہادت ہے، وہ ہستی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث، داماد نبی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو عظمت، جو فضیلت حاصل ہے، وہ ازہر من الشمس ہے، السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جنہوں نے دین اسلام قبول کیا اور پھر جاں بجا دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا میں پس منظر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا خاندان، آپ کا نام وغیرہ کیا تھا۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ ابو عمر، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا۔ گویا اگر یہ کہیں کہ عزت و عظمت، شرف و برتری و بلندی کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد آپ کے خاندان کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ کے والد اور والدہ کی جانب سے گویا 5ویں پشت پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام حکیم یعنی عروہ، یہ جو تھیں یہ بیضہ بنت عبد المطلب، ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی ہیں۔ حضرت عبداللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی سگی بلکہ جڑواں بہن ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت مدینہ سے 47 سال پہلے 577 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن اور جوانی کے حالات سے واقفیت نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چند نمایاں لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور قریش کا عام پیشہ چونکہ تجارت تھا، اور اسی تجارتی پیشے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ناموری دکھائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً بڑے حلیم تھے، بڑے سخی تھے، اعلیٰ اخلاق و فضائل کے حامل انسان تھے۔ اسی بنا پر قریش میں آپ نہایت معزز اور محترم تھے، اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ محبت ضرب المثل بن گئی تھی کہ قریش کہا کرتے تھے احبک والرحمن حب قریش عثمان، میں تجھ سے بخدا ایسی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے نیک تھے، بڑے ایماندار تھے۔ شراب جو ہے عرب کی گھٹی میں تھی، عرب کے لوگ شراب پیتے تھے اور شراب پینے پر فخر بھی کرتے تھے، لیکن اس ماحول میں دولت و ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ اس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ابتدا ہی سے شراب سے نفرت کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے اعتبار سے مردوں میں آپ کا گویا چوتھا نمبر آتا ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک اگر ہم
تاریخی اور حدیث کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کا رنگ سفید تھا اور سفید میں کچھ جو ہے زردی مائل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی چاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے، دونوں کو تھوڑا بہت ملا دیا گیا ہے۔ خوبصورت تھے، خوش قامت تھے، قد اچھا تھا، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، بال سیدھے تھے یعنی گھنگریالے نہیں تھے، جب عمامہ زیب سر کرتے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتے تھے، اور ناک ابھری ہوئی تھی، جسم کا نچلا دھڑ تھوڑا سا بھاری تھا، پنڈلیاں اور دونوں بازو پر بال کثرت سے تھے، سینہ چوڑا، کندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، چہرے پہ کچھ نشان تھے اور آپ کے دانت ہموار تھے اور خوبصورت، گویا جن کو سونے کی تار سے باندھا گیا ہو، داڑھی بڑی گنجان، زلف تھوڑی لمبی تھی، اخیر عمر میں زرد خزات استعمال کرنے لگے تھے اور جسم کی کھال ملائم اور باریک تھی۔ یہ آپ کے حلیے میں نقل۔ لباس بڑے پیمانے پر چونکہ تجارت کے باعث دولت مند تھے شروع سے، اس لیے فاما بنعمتی ربک فحدث کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا آپ کی طبیعت میں تھا، آپ کا شیوا تھا، چنانچہ لباس بھی عمدہ قسم کا استعمال کرتے۔ اس زمانے میں یمنی چادریں جو تھیں بڑی بہت وقیع اور قیمتی سمجھی جاتی تھیں، آپ انہیں اوڑھتے۔ گفتگو میں فطرتاً کم سخن اور کم گو تھے، لیکن جب کسی موضوع پر اظہار خیال کا موقع آتا تو انتہائی بلیغ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ دینی خودداری اور حمیت آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ راتوں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے، بے حد خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے دونوں طرف کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے مجھے کس طرف جانے کا حکم ملے گا، تو اس بات کے جاننے سے پہلے میں راکھ بن جانا پسند کروں گا کہ دونوں طرف میں سے کس طرف میں جانا پسند کروں۔ آپ کے اخلاق بہت ہی گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے رنگ میں ڈھنگے ہوئے آپ کے اخلاق تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی وسیع ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داری کے اندر گزارے ہوئے لمحات، لہذا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً موقع ملا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی زندگی کو مختصراً ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔